تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 52, 53, 54. Ayat number 52. Then when Isa came to know of their disbelief, he said, Who will be my helpers in Allah's cause? تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان میں کفر ہے تو انہوں نے پکارا، کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ الحواریون said، تو ان کے ڈسائپلز جو تھے انہوں نے کہا، We are the helpers of Allah، ہم ہیں اللہ کے مددگار. We believe in Allah، ہم نے اللہ کے اوپر ایمان لائے. And bear witness that we are Muslims، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آیت نمبر 53. Our Lord، we believe in what you have sent down. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پہ جو تو نے اتارا ہے، نازل کیا ہے. And we follow the messenger عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں. So write us down among those who bear witness. تو جو بھی گواہی دینے والے ہیں ہم کو بھی ان کے ساتھ لکھ دیں. آیت نمبر 54. And they disbelievers یعنی جو کافر لوگ ہیں، کفر کر رہے ہیں. And they plotted and Allah planned too. انہوں نے مکاری کی اور اللہ نے اس کے خلاف پلاننگ کی، ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے. And Allah is the best of those who plot. تو اللہ جب بھی کوئی پلاٹ کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر سب سے بہترین ہے جو ان کے پلاٹنگ کو ختم کر دے. The disciples give their support to عیسیٰ. حواریین جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ مطلب کر رہے، دے رہے اپنا. اللہ said فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى then when Isa came to know. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہو گیا، meaning Isa felt that they are adamant in disbelief and continuing in misguidance. ان کو یہ چیز کی بالکل خبر لگ گئی، ان کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا کہ یہ لوگ بالکل اڑے ہوئے ہیں کفر کے اوپر اور گمراہی جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. منہم الکفر قال on the of their disbelief he said. تو ان کی اس کفر کے اوپر پھر انہوں نے کہا، he said to them یعنی انہوں نے ان سے کہا، من انصاری اللہ who will be my helper in Allah's cause. اللہ کی راہ میں کون ہوگا جو میرا مددگار. مجاہد commented meaning who could follow me to Allah. کون ہے جو میری اتباع کرے اللہ کی طرف. Whoever it appears that Isa was asking. عیسیٰ علیہ السلام جس کسی سے بھی یہ بات بول رہے تھے. Who would help me convey the message of Allah. کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں. The Prophet said during the Hajj season. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں کہا تھا، حج کا جو سیزن ہوتا ہے جب before the ہجرہ، ہجرت سے پہلے، جب انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ تب کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا، مر رجل یؤوینی حتی ابلغ کلام ربی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی. Who will give me asylum so that I can convey the speech of my Lord. کون ہے جو مجھے سہارا دے کہ میں اپنے رب کی بات کو پہنچاؤں. For the Quraysh have prevented me from conveying the speech of my Lord. کیونکہ قریش نے میرے رب کے کلام کو پہنچانے کے لیے مجھے اٹکایا ہے، یعنی مجھے اس سے روکا ہے. Until he found the Ansar. پھر ان کو انصار ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے. The Ansar helped the Prophet and gave him refuge. انصار جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کو سہارا بھی دیا اور ان کو مطلب وہاں پر انہوں نے رکھا بھی. He later migrated to them. پھر انہوں نے پورا مطلب ہجرت کر کے وہاں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. They comforted the Prophet and protected him from all his enemies. May Allah be pleased with them all. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سکون پہنچایا اور ان کو ہر بات میں کافی ان کو مطلب وہ بہت ان کو مدد کرتے تھے
ان کی حفاظت کرتے تھے ان کے دشمنوں سے. اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ ان سب سے راضی ہو. This is similar to what happened with Isa alayhi salam, for some of the children of Israel believed in him. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کچھ کہ جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. gave him their aid and support. انہوں نے ان کو مدد کی, ان کو سہارا دیا, and followed the light that was sent with him. اور جو اللہ نے ان کو جو نور یا لائٹ یا کتاب جو ان کو انجیل جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تو وہ اس کی برابر اتباع کر رہے تھے. This is why Allah said about them. اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا, قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. الحواریون said we are the helpers of Allah. کہ حواریون جو تھے انہوں نے کہا ہم ہیں مددگار اللہ کی راہ میں. We believe in Allah and bear witness that we are Muslims. ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہماری لیے گواہی یہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. Our Lord, we believe in what you have sent down. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا. And we follow the messenger. اور ہم رسول جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کی اتباع کر رہے ہیں. So write us down. تو لکھ دے ہمارے بارے میں among those who bear witness. وہ جو مطلب جو جنہوں نے یہ گواہی دی ہے یعنی کہ جو مسلمان بن گئے ان کے اندر ہمارا بھی نام لکھ دے. حواری in Arabic means support. حواری کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ, کہ جو مدد کرے, سہارا دے. The two Sahihs recorded that. دونوں صحیح کے اندر یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. When the Prophet encouraged the people to fight during the battle of Al-Ahzab, جب Al-Ahzab یعنی وہ جو مطلب خندق کی جو جنگ تھی, یعنی بیٹل آف ڈچ یا بیٹل آف خندق بھی بولتے ہیں نا جنگیں, تو وہ جو جنگ احزاب جو تھی اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ یہ جیسے اس کے اندر جنگ کے اندر کہ وہ بھی سب حصہ لیں اور فائٹ کریں, تو الزبیر کیم فارورڈ. تو جو زبیر رضی اللہ عنہ ہے وہ آگے آئے. اینڈ اگین وین دا پروفیٹ آسکڈ فار فائٹرز اے سیکنڈ ٹائم, پھر سیکنڈ ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا تو دا پروفیٹ سیڈ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا لکل نبی حواریًا. ایوری پروفیٹ ہیز اے حواری. ہر رسول یعنی ہر نبی کے مطلب نبی کے حواری ہوتے ہیں یعنی ان کے مددگار. وہ حواری یہ الزبیر, اور میرے حواری جو ہے وہ زبیر ہے, الزبیر ہے. اینڈ الزبیر از مائی حواری. تو الزبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ میرے مددگار ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما سیڈ اباؤٹ فاکتبنا مع الشاہدین, کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا اس کے بارے میں کہ سو رائٹ اس ڈاؤن امنگ دوز ہو بیئر وٹنس. تو لکھ دیجئے ہمارا نام جنہوں نے بھی پہلے جیسے گواہی دی, مسلمان جو بنے. میننگ امنگ دا امہ آف محمد, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ میں لکھ دینا. ابھی وہ لوگ تو سمجھو عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہے, لیکن انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کی کہ ہم کو ان کی امت میں لکھ دینا. دس حدیث ہیز اے گڈ چین آف نریشن, اور اس کے راوی بہت ہیں اس حدیث کے. دا جوز پلاٹ ٹو کل عیسیٰ. جوز جو ہے یہودی, انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو مار دینے کی. اللہ ٹیلس وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they plotted and Allah planned too. انہوں نے اگر سازش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مار دیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو ایسی سازش ہوئی نا, لیکن اللہ نے بھی ایک پلاننگ کی. And Allah is the best of those who plot. تو اللہ جب ایسی کوئی پلاٹنگ کرتے ہیں تو اللہ اس میں سب سے بہترین ہے
جو ماکرین یعنی کہ اس کی پلاننگ سب سے زبردست ہے. Allah states that the children of Israel tried to kill Isa by conspiring to defame him and crucify him. اللہ نے یہاں پر بتایا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو مار دینے کی، پھر ان کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی، ان کی مطلب کافی برائیاں اور ان کا نام خراب کیا اور ان کو سولی بھی چڑھانے کے لیے کیا. They complained about him to the king who was a disbeliever. انہوں نے جا کے اس وقت کا جو بھی بادشاہ تھا رومن، اس کو جا کے انہوں نے شکایت کی. وہ بادشاہ بھی ڈسبلیور تھا، کافر تھا. They claimed that Isa was a man who misguided people. ان لوگ نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی پہ ڈال رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، مس گائڈ کر رہے ہیں. Discouraged them from obeying the king. اور پھر ان کو کافی ان کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ بادشاہ کی جو ہے فرما برداری مت کرو. Caused division اور لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. And separated between man and his own son. اور باپ اور بیٹے کے بیچ میں جدائی ڈال رہے ہیں. They also said other lies about عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے اور بھی جھوٹ کہا. which they will carry on their necks. وہ ان کے گلوں کے اندر اس کو اٹھائیں گے وہ قیامت کے دن. including accusing him of being an illegitimate son. استغفر اللہ. اور پھر ان لوگ نے تو یہ بھی ان کے اوپر الزام لگایا نا کہ وہ جو ہیں وہ بغیر باپ کے، تو وہ ان کا نام انہوں نے ایسی یعنی کہ یہ بیٹے جو ہے یہ اس طرح کے اللیجیٹیمیٹ ہے، جیسے حرام کی اولاد بولتے ہیں نا. استغفر اللہ. دا کنگ بیکیم فیوریس. اور وہ جو بادشاہ اس وقت جو بھی تھا وہ بہت ہی بے چین اور غصے میں آ گیا. اینڈ سینٹ ہز مین ٹو کیپچر عیسیٰ ٹو ٹارچر اینڈ کروسیفائی ہم. تو بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ، تاکہ ان کو خوب پہلے تو ان کو بہت تکلیف دیں، ٹارچر کریں، اور بعد میں اینڈ میں ان کو سولی چڑھا دیں گے. When they surrounded Esau's home, تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی مکان گھر تھا وہاں انہوں نے اس کو پورا چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیا. And he thought that they would surely capture him. اور اس نے سمجھا ایسا کہ کہ اس کو تم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں گے. اللہ saved him from them. لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. Raising him up from the house to heaven. اللہ نے ان کے اس گھر سے ان کو سیدھا آسمان میں اٹھا لیا. جو کہ کہا جاتا ہے نا کہ یعنی یوفی یعنی کہ واپس جیسے لے لینا، لیکن زندہ اسی جسم کے ساتھ. اللہ put the image of Isa on a man who was in the house. تو اللہ نے ایک جو شخص تھا اس کی شکل بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. When the unjust people went in the house while it was still dark. تو جب یہ ظالم لوگ جب داخل ہوئے اس گھر میں، ابھی اندھیرا تھا بہت. They thought that he was Isa. تو انہوں نے سوچا یہ عیسیٰ ہے. They captured that man. تو اس شخص کو انہوں نے پکڑ لیا. Humiliated and crucified him. اور ان کو بہت ہی بہت ذلت آمیز نے اس بندے کو بہت سزا بھی دی اور پھر بعد میں سولی بھی چڑھا دیا. They also placed thorns on his head. اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج بنا کے پہناتے. However, Allah deceived these people. تو اللہ نے ان لوگوں کو ہی دھوکے میں ڈال دیا. He saved and raised his prophet from them. انہوں نے اپنے رسول کو بچا لیا اللہ نے، اور ان کو بچا بھی لیا اور اپنی طرف ان کو رفعا یعنی اٹھا لیا. Leaving them in this array in the darkness of their transgression. تو ان لوگوں کی جو بھی طغیانیت تھی، یعنی جو ان لوگوں کے اندر جو بھی یعنی غلط چیزیں کرنے کا، تو اس میں اللہ نے اس کے اندھیروں میں ان کو اور بھی ڈبو دیا اور بھی ڈال دیا. Thinking that they had successfully achieved their goal. وہ یہ سمجھ رہے کہ دیکھا ہم تو اپنے کام میں برابر کامیاب ہو گئے،
ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانی تھی، ہم نے دلا دی. اللہ میڈ دیئر ہارٹس ہارڈ، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہودیوں کے. اینڈ ڈیفائنڈ آف دا ٹروتھ، اور حق بات کو نہ مانے، ایسا اللہ نے ان کو کر دیا کہ وہ ہمیشہ اس کے خلاف ہی جائیں. یعنی حق بات قرآن ہے نا. ڈسگریسنگ them in such a disgrace that it will remain with them until the day of resurrection. ان کو بے عزتی پہ بے عزتی جو ہے وہ ملتی جائے گی اور ملتی رہے گی قیامت کے دن تک. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they plotted and Allah planned too, and Allah is the best of those who plan. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ